آج کا ہمارا یہ مسئلہ ہے عقیدہ حاضر ناظر کا انکار یا تردید۔ اس مسئلے پہ بھی اگر آپ شرائط کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ شرائط میں سے وہی ایک شرط جو بہت بڑی شرط ہے، وہ آپ اس کو ذہن نشین فرما لیں کہ قمر الدین سیالوی صاحب سیال شریف کے رہنے والے تھے۔ ان کے ملفوظات انوار قمریہ جلد 1 صفحہ 107 پہ لکھے ہوئے ہیں۔ مختلف باتیں کرتے کرتے ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر کا منکر مرتد بھی ہے، واجب القتل بھی ہے۔ انوار قمریہ جلد 1 صفحہ 107۔ ایک کتاب یہیں ہمارے ہاں پڑی ہوئی ہے، عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ۔ یہ بھی ایک ادھر سرگودا کا عالم ہے، مولوی غلام نصیر الدین سیالوی، اس نے لکھی ہے امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے رد میں۔ ان کی کتاب تھی عبارات اکابر، اس نے پھر جواب لکھا عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ۔ ابھی تک ہماری طرف سے کسی عالم نے اس کا جواب نہیں لکھا، بس میں نے ایک کوشش کی ہے۔ اس کی پہلی جلد کا جواب تقریباً تمام مسائل کا چیدہ چیدہ میں نے لکھا ہے، وہ انشاءاللہ میری دست و گریباں کی تیسری جلد وہ تیار ہے، اس میں چھپ جائے گا۔ اس میں بھی یہ عقیدہ انہوں نے لکھا ہے کیا کہ یہ دیوبندی لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کاملہ کے انکار کی وجہ سے کافر ہیں۔ ان اوصاف کاملہ کے اندر انہوں نے حاضر ناظر کا عقیدہ بھی گنا ہے۔ ان میں علم غیب، حاضر ناظر، معراج کی رات حضور علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنا، حضور علیہ السلام کی اعانت کرنا، آپ علیہ السلام سے استمداد کا منکر ہو جانا، یہ ان کے کفر کی وجوہات ہیں۔ عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ جلد 1 صفحہ 69۔ اب آپ خود سوچیں، ایسے بے وقوف ہیں، ایسی باتوں کو بھی کفر کہہ رہے ہیں کہ جو امت میں پہلے مختلف ہی رہی ہیں۔ مثلا دیدار معراج کی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں کیا، یہ امت میں پہلے مختلف ہی ہے یا نہیں؟ کیوں جی؟ حضرت عائشہ تک اختلاف پہنچے ہوا ہے، لیکن یہ ایسے عقل کے اندھے اور نبینے اور بے وقوف لوگ ہیں کہ یہ اس پہ بھی کہتے ہیں کہ جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ ایسے چبل بٹا چبل لوگ ہیں، یہ عقل شعور بھی ان کو نہیں ہے، ایسے ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اس عقیدے کی یہ ایک شرط آپ کے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے کہ اس عقیدے کی بنیاد پر تم ہمیں کیا کہتے ہو؟ اب دلیل قطعی پیش کرنی ہے آپ کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا یہ کہیں گے کہ ہر جگہ موجود ہے، یا یہ کہہ دیں گے کہ آپ وہیں تشریف فرمائیں اور ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ساری کائنات دیکھ رہے ہیں، بس آپ نے اس سے یہ کہنا ہے کہ کوئی دلیل قطعی پیش کر دے، تو اب اس کی بولتی بند ہوگی، کوئی دلیل قطعی آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکے گا۔ اور اگر آپ نے شرائط میں ڈھیلا پن اختیار کیا، شرط کو مضبوطی سے نہ پکڑا، تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی جو مطلب ہے اس کی جناب ضعیف روایات بھی ہوں گی، وہ بھی پیش کرنے کی کوشش کرے گا، یا دھوکہ دینے کے لیے آپ کو امت کے اقوال بھی پیش کرے گا۔ تو اگر آپ نے شرط پہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو پھر مسئلہ آپ کے لیے پریشانی کا نہیں بنتا۔ میں اس کے لیے دلائل کافی سارے استاد جی کی جو ہے نا فائل میں موجود ہیں، میں اس میں صرف چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، چونکہ سارے تو اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ پیش کیا جا سکے، ہاں چند ایک باتیں ضرور عرض کرتا ہوں۔ اب مسئلے کی تفہیم سمجھیں آپ۔ 3 صورتیں بن سکتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کی، 3 صورتیں۔ جب آپ کی روح پیدا کی گئی تو وہ روح آپ کی ہر جگہ حاضر ناظر تھی، آپ تخلیق سے، پیدائش سے پہلے حاضر ناظر تھے اور آپ کی روح حاضر ناظر تھی۔ ایک سوچ یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ پیدا ہونے کے بعد یہ حاضر ناظر ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد سے لے کر
وفات تک یہ عرصہ سارا اس دور میں حاضر ناظر ہے۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ وفات کے بعد حاضر ناظر ہوئے۔ اب یہ تین صورتیں بن سکتی ہیں مسئلہ کی۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ ولادت با سعادت سے پہلے جب آپ عالم ارواح میں تھے، آپ کی روح مبارک تھی، تو آپ وہاں حاضر ناظر تھے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے وفات تک کا عرصہ اس میں حاضر ناظر۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ رحلت کے بعد عالم برزخ میں حاضر ناظر ہیں۔ اب میں مختصراً ان تینوں پر تھوڑی تھوڑی دلیلیں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں تاکہ مسئلہ آسانی سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ پہلی بات کہ یہ کہنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہر جگہ تھی، آپ ولادت سے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی ہر جگہ تھے، اس پہ قرآن آپ کے پاس ہے۔ وما کنتا لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، قرآن ہے یا نہیں؟ وما کنت بجانب الغربی وما کنت بجانب الطور وما کنت لدیہم اذ یجمعون، اس قسم کی جو آیات ہیں وہ ساری آپ کے اس مسئلہ کے لیے مفید ہیں کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ جب وہ حضرت مریم کی کفالت میں پورا ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے، آپ وہاں نہیں تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ طور پہ نہیں تھے، جانب غربی نہیں تھے۔ تو اب بتائیں، آپ قرآن کہتا ہے آپ نہیں تھے، تم کہتے ہو تھے، اب تمہاری بات مانے یا قرآن کی بات مانے؟ تو ظاہر بات ہے کہ یہ مسئلہ قرآن کے سراۃً خلاف ہے۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمہا انت ولا قومک من قبل ھذا، اے نبی یہ جو غیب کی خبریں ہیں نا یہ ہم نے آپ کو بتائی ہیں، آپ یا آپ کی قوم اس سے پہلے نہیں جانتی تھی۔ ما کنت تعلمہا انت ولا قومک من قبل ھذا، آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ اور اسی طرح نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، آپ کو پتہ نہیں تھا۔ تو اس قسم کی آیات جو ہیں وہ ساری آپ کے اس عنوان کے لیے مفید ہیں کہ جو آپ نے کہا کہ آپ اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا کے اندر ساری ہر جگہ موجود تھے، یا ساری کائنات کو دیکھ رہے تھے، ذرے ذرے پر آپ کی نظر تھی، تو یہ جھوٹ اور دجل اور فریب ہے۔ اس کو قرآن نہیں مانتا اور قرآن اس عقیدے کو رد کر رہا ہے۔ اب دوسری سوچ، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت با سعادت کے بعد وفات تک یہ سارا عرصہ، یا وفات کے بعد تک یہ آپ سارا عرصہ حاضر ناظر ہے۔ اب آپ کو وہ آیات پیش کرنی ہے کہ جو آیات آپ کے اس مدعا میں مفید ہو کہ دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کچھ ایسی ارشاد فرمائی۔ اب سننا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، بعض منافق آتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ جن کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ کیا ہے، بڑے سچے لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ سخت جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں، آپ یہ جو ظاہری باتیں ان کی ہیں ان کی طرف نہ دیکھنا۔ ایک آیت یہ ہو گئی، اور ایک آیت سورہ منافقون میں ہے، منافقی وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اس میں بھی آپ دیکھیں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ بعض ایسے ہیں، اور آگے فرمایا وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، بعض ایسے منافق ہیں کہ جو بڑی بنا سوار کے بات کرتے ہیں اور آپ سننے لگ جاتے ہیں، ان کی بات آپ کو اچھی لگنے لگتی ہے، یعنی جو ظاہری طور پر وہ قسمیں اٹھا کے اپنی برات کی باتیں کرتے ہیں، تو کہا گیا کہ یہ لوگ منافق ہیں اندر کی باتیں۔ اور اسی سورہ منافقون کا جو شان نزول کا قصہ ہے بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت زید کہتے ہیں اس منافق نے، وہ جو رئیس المنافقین تھا، اس نے کہا کہ ہم جب مدینہ آئیں گے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ان سب کو نکال دیں گے ذلیل لوگوں کو۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے غالباً چچا تھے ان کو بتائی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلایا تو اب وہ صاف مکر گیا کہ میں نے تو بات ہی نہیں کی۔ تو پھر جب بات پھیلی تو پھر لوگوں نے بھی کہا یا رسول اللہ وہ بچہ ہے اور یہ ایک قوم کا بڑا ہے،
تو ظاہر بات ہے کہ بچے سے سننے میں بھول چوک ہو سکتی ہے. اب قوم کا بڑا تو ایسے کہہ رہا ہے. روایت بخاری کی ہے, کذبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے مجھے جھٹلایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے, اور اس کو سچا کر دیا کہ ہاں تیری بات ٹھیک ہے. بخاری کے لفظ ہے. اب حضرت زید کہتے ہیں میرا تو برا حال ہو گیا کہ حضور کیا سوچتے ہوں گے کہ میرے بارے میں کہ میں جھوٹ بولتا ہوں یا میں نے جھوٹ بات کر دی. حضرت زید کہتے ہیں بس اسی میری پریشانی کی کیفیت تھی, میں تو باہر ہی نہیں نکلتا کہ کیا میرے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے ہوں گے کہ زید نے جھوٹ بولا. بس یہی ان کو ایک غم دل کو لگ گیا. تو پھر اللہ نے قرآن اتارا, اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول. پھر یہ آیتیں اتری, جب سورت اتری تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا. اب روایت کے لفظ بتا رہے ہیں کذبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ مجھے حضور نے کیا کیا, جھٹلا دیا کہ تو نے جھوٹ بولا ہے. اور اس کو کہا صدقہ, تو نے سچ بولا ہے. اس کی تصدیق کر دی کہ تو سچ کہتا ہے, اور ان کو کہا تو جھوٹ بولتا ہے. اب بتائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہر جگہ موجود ہوتے, دیکھ رہے ہوتے, تو آپ نے اس کو جھٹلانا تو نہیں تھا نا. کیوں جی, آپ جھٹلاتے کہ زید تو جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کہتے بھائی گواہ لے آؤ, ٹھیک ہے, فیصلہ یا قانون کی بات ہے کہ گواہوں کے بغیر فیصلہ نہیں ہوتا, آپ گواہ لے آئیں, یہ الگ بات ہے. جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے, یہودی کیا کہہ رہے ہیں, لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. یہودی کو بوڑھے بوڑھے بیٹھے تھے تو وہ کہہ رہے تھے اور دیکھو پاٹے ہوئے کپڑے نہیں نہ دے, ہوں پرانے کپڑے پائی ودے نہیں نہ تھے, کوئی کپڑا سوردا ہے نہ کوئی پیسہ ہے نہ کوئی ٹکا ہے, ہوں غریب ہو گیا انہاں دا خدا. صدیق اکبر کو جوش آیا, جا کے تھپڑ لگایا. جب ایک بوڑھے کو تھپڑ پڑا نا, کئی اس کی پگڑی, کئی ٹوپی, کئی اینک, کئی جناب اس کے شیشے, اور کئی اس کی ٹانگیں گیری پڑی, اور وہ اٹھا اپنا شیشہ دے اینک اینک ساری کنجیوس چھوٹی چھوٹی کھونڈا تے پولے شولے اپنے گول کے پا کے تے او ٹور پیا. آخر صدیق کا تھپڑ تھا نا, اس لیے تو کہتے ہیں میں حلیم آدمی کے غصہ سے ڈرو, اس لیے کہ جب حلیم آدمی پھر غصہ میں آتا ہے تو پھر اس کا غصہ اخیر درجے کا ہوتا ہے. وہ جناب چل پڑا, رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا اور کہتا ہے کہ مجھے آپ کے اس ابو بکر نے مارا ہے. رسول پاک علیہ السلام نے بلا لیا, صدیق مارا ہے جی یا رسول اللہ. کیوں؟ اس نے خدا کو گالی دی ہے, کہا خدا غریب ہو گیا, خدا انہاں دا بھکھا ہے, وہ کول کاشا نہیں ہون, وہ آپ فقیر ہے, انہاں نوں کیشا دے وے. تو ایسی باتیں کیا تو مجھے ظاہری بات ہے ایک جوش آیا ہے, جذبہ اٹھا ہے, میں نے مارا. اس نے کہا نہیں جی میں کئی گال نہیں کی تھی, میں نے نہیں بات کی, صاف مکر گیا. اب رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا صدیق گواہ لے آؤ. گواہ ہوئے تو کوئی, کہاں سے گواہی ہو؟ صدیق بھی پریشان ہو گئے کہ وہاں سننے والے تو یہودی تھے, اور یہودی اس کے حق میں بولیں گے, میرے حق میں تو نہیں بولیں گے, میں تو اکیلا گزر رہا تھا, اب گواہ کہاں سے لاؤں؟ تو اللہ نے پھر خوب گواہی دی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پریشانی کو پھر رب نے دور کیا کہ میرا بابو, میرا صدیق ٹھیک کہتا ہے, لقد سمع اللہ, اللہ نے تحقیق سن لیا ہے. اب دیکھیں دو تاکیدیں, لام بھی تاکید کی, قد بھی تاکید کے لیے ماضی پہ آیا ہے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر, یہ کہہ رہے تھے کہ خدا فقیر ہو گیا ہے. ایک یہ بات ہے کہ گواہی کی بات کی جائے الگ بات ہے, لیکن یہ کہنا کہ تو نے جھوٹ بولا ہے, اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ معاملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے دیکھا ہی نہیں ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, حضرت عائشہ ساتھ ہیں, ہار گم ہو گیا, پھر کیا ہوا؟ لوگ کہتے ہیں نبی کو پتا تھا ہار کا, لیکن نبی اس لیے خاموش رہے کہ تیمم کا حکم آنا تھا. اس ظالم کو میں اور کچھ نہیں کہتا, میں یہی کہتا ہوں کہ تم ملا علی قاری کی موضوعات کبیر پڑھ لے. اس نے کہا ہے کہ ایسا غالی آدمی جو یہ بات کرتا ہے قرآن کی تحریف کرنے والا ہے. کیوں؟ روایت بخاری میں ہے,
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار تلاش کرنے کے لیے صحابہ کو روکا. اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التماس ہی، حضور نے صحابہ کو ہار کے تلاش کرنے کے لیے روکا. مجھے آپ بتائیں تلاش کون کرتا ہے؟ تلاش تو وہی کرے گا نا جس کو معلوم نہ ہو. حضور نے تیمم کے لیے نہیں روکا بلکہ ہار کے تلاش کرنے کے لیے روکا ہے. اگر حضور پاک علیہ السلام کو پتا تھا تو آپ صاف فرما دیتے کہ مجھے پتا ہے رکا ہوں تیمم کے لیے. یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ جاؤ تلاش کرو ہار کو، تلاش کرو ہار. خیر یہ روایت بھی اس بات پہ آپ کے لیے بہت بڑی دلیل بن سکتی ہے. اچھا اسی طرح ایک آیت ہے سورہ توبہ کی، یہ آخری آیتوں میں سے ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. منافقین ایسے بھی ہیں، لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ نہیں جانتے ہم جانتے ہیں. اب آپ بتائیں قرآن کہہ رہے ہیں آپ نہیں جانتے. منافقین کا ایسا بھی مرض ہے اندر کے، ان کے اندر نفاق کی ایسی بھی تہ چڑھی ہوئی ہے کہ آپ نہیں جانتے. شاید اہل بدعت آپ کو کہیں قرآن تو کہتا ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ. تو قرآن تو کہہ رہا ہے آپ پہچانتے ہیں منافقوں کو. تو قرآن نے دو باتیں کی ہیں کہ آپ ان کے باتوں سے پہچان لیں گے، ایک آپ ان کے عادات سے پہچان لیں گے، شکل صورت عادات رنگ ڈھنگ سے، ان کی چال چلن سے آپ پہچان لیں گے کہ یہ منافق ہے. تو بات ٹھیک ہے نا کہ ان کی باتوں سے بھی آپ پہچان لیں گے کہ یہ منافق ہے، اور ان کی طبیعت سے اور ان کی عادات اور اطوار سے بھی آپ پہچان لیں گے کہ یہ منافق ہے. لیکن اندر کا معاملہ جو منافقین کا چھپا ہوا ہے، اس اندر کے معاملے کو آپ نہیں جانتے، ہم جانتے. تو یہ بھی قرآن کی ایک ایسی دلیل ہے جو قطعاً اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ بواطن امور اللہ ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا. یہ دوسری بات پہ میں آپ کو دلیل سنا رہا ہوں. اب تیسری بات کیا تھی کہ آپ رحلت کے بعد پھر اللہ نے ساری دنیا آپ کے سامنے کر دی ہے. ساری دنیا آپ دیکھ بھی رہے ہیں، ساری دنیا میں آپ کا علم بھی ہے، ساری دنیا کو آپ بالکل ملاحظہ فرما رہے ہیں ایسے جیسے ہتھیلی کو آدمی دیکھتا ہے. اب تیسری بات کہ آپ وفات کے بعد ساری دنیا کا پردہ ختم ہو چکا ہے اور آپ کے سامنے ساری دنیا ہے. یہ تیسری بات ہے. اس پہ آپ کے پاس بھی دلائل موجود ہیں الحمدللہ، قرآن و سنت کے دلائل. اچھا یہ مجھے بتائیں، روایت بخاری میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور میں ایسی تعریفیں کروں گا جو اللہ اس وقت مجھے القاء کرے گا اور اب مجھے نہیں آتی. اللہ کیا کرے گا؟ اسی وقت مجھے القاء کرے گا، اب مجھے. اب بتائیں، یہ تو رسول پاک علیہ السلام عالم برزخ کی بھی نفی کر رہے ہیں. اچھا دوسری بات، قیامت میں بعض لوگ آئیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے تو فرشتے روک لیں گے اور فرشتے آنے نہیں دیں گے. پوچھا جائے گا مسئلہ کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد، اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے کیا کچھ کیا. اب بتائیں حضور کی رحمت کتنی رحمت للعالمین، بہت بڑی رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت امت کے ساتھ بہت زیادہ، تعلق بہت زیادہ، پیار بہت زیادہ. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم عزیز علیہ ما عنتم. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پہ اتنی محنت کرنا کہ اللہ رب العالمین بھی کہہ کہ میرے نبی یوں نہ کر. کیا ان کے ایمان لانے کی فکر میں آپ اپنے آپ کو گھلائیں گے؟ یعنی اتنی محنت، اتنے امت سے پیار، اتنی امت کے لیے ہمدردی. لیکن جب قیامت میں اہل بدعت آئیں گے تو حضور کیا فرمائیں گے؟
ٹھیک ہے ان کو لے جاؤ سوکن دور کر دو ان کو، لے جاؤ ان کو۔ اب بتائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے، وہ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، لیکن آقا کیا فرما رہے ہیں؟ اگر آپ عالم برزخ میں یہ سارا کچھ دیکھتے رہے ہیں تو پھر کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یہ کہنا چاہیے کہ ان کو لے جاؤ، یا آپ کو ان کو جناب دیکھ کے جب وہ آ رہے ہیں تو رسول پاک علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا یہ میرے آ گئے، امتی آ گئے، صحابی، اس قسم کے الفاظ ہیں؟ تو آپ کا یہ بات ارشاد فرمانا یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ عالم برزخ کے اندر یہ جو تمہارا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کھلی ہوئی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ خیر میں ایک بات کرنے لگا تھا، بات پھر دوسری طرف چلی گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو عوامی انداز میں رکھو۔ اب عوامی انداز کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، کہ پوری کائنات ان کے سامنے ہے۔ ان کا عقیدہ جو ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے، فائل میں سب درج کر دیا گیا ہے، آپ اس کو تفصیل سے، میں چونکہ اتنا ہوتا نہیں ہے کہ میں اس کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں رکھوں، اشارے آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ مفتی احمد یار نعیمی گجراتی نے جال حق کے صفحہ 72 پہ لکھا ہے، اپنی کتاب شان حبیب رحمان میں لکھا ہے۔ مفتی عمر اشروی نے اپنی کتاب مقیاس حنفیت میں یہ بات نقل کی ہے کہ زوجین کے ملنے کے وقت بھی نبی حاضر اور ناظر ہوتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے یہ تصور کرنا، حالانکہ روایت آپ کو جمع الوسائل فی شرح الشمائل کے اندر ملا علی قاری نے بھی نقل کر دی ہے، اور علامہ عبدالرؤف مصری مناوی نے بھی نقل کر دی ہے، جمع الوسائل کتاب، اس کے اندر یہ دونوں نے نقل کی ہے۔ اما جی فرماتی ہیں لا رعا منی ولا رأیت منہ، نہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی شرمگاہ کو میں نے دیکھا، اور نہ ہی حضور نے کبھی مجھے دیکھا اس حالت کے اندر۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب نبوت کی شرمگاہ کا یہ عالم ہے، اور اس بے ایمان اور بے شرم سے پوچھ کے تو کیا کہہ رہا ہے؟ اب یہ عوام کو سمجھائیں آپ۔ عوام آپ کے ذہن میں ایک اشکال ہوگا، عوام کہے گی خدا بھی تو ہے ہر جگہ، خدا بھی تو ہر حالت کو دیکھتا ہے، ہر جگہ کو دیکھتا ہے۔ بات سنیں، اللہ فرماتا ہے لا تضربوا للہ الامثال، میری مثالیں نہ تو، کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، میرے جیسا تو کوئی نہیں۔ بات خالق کی نہیں چل رہی، بات مخلوق کی چل رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک مولوی کو پکڑو، مولوی ٹوکے کو پکڑ لو یا کسی اور اس کے ہم جنس کو پکڑ لو، اور اس کو کہو کہ آپ یہ سینما خانہ میں تشریف رکھیں، اور آپ نے آج سارا دن جو 2-4 دفعہ لگنے ہیں پروگرام وہ سارے دیکھنے ہیں، شام کو ہم آپ کو لے جائیں گے، تو مولوی صاحب کیا کہیں گے؟ آپ نے میری کیا کی ہے؟ بے عزتی کی ہے۔ میں تو بڑا عزت والا آدمی تھا، میں تو بڑا نیک انسان تھا، آپ نے مجھے کیسی جگہ پہ بٹھایا اور کیا چیزیں مجھے دکھا رہے ہیں۔ وہ یار ایک عام آدمی جس کی عزت ہی نہیں ہے، جو بدعتی، جو اللہ رب العالمین کے ہاں جس کا کوئی مقام نہیں، کیوں؟ بدعتی تو مردود ہے نا اس کا عمل بھی، اللہ اس بدعتی پہ اللہ اکبر، اس کا نماز فرض کچھ بھی قبول نہیں ہے، اس بدعتی کا، بدعتی پہ تو رحمت کی نظر ہی نہیں ہے، بدعتی آدمی کی تو توبہ قبول نہیں ہے، بدعتی آدمی تو جناب توبہ جب قبول نہیں تو بغیر حساب کتاب کے پہنچ رہا ہے۔ جب بدعتی کا یہ عالم ہے، کوئی عزت نہیں، کوئی شان نہیں، کوئی شوکت نہیں، کوئی رفعت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تو نے میری بے عزتی کی ہے، تو نے میری انسلٹ کر دی ہے، تو نے میری توہین کر دی ہے کہ تو مجھے کہہ رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک عام اور چبل بٹا چبل آدمی اپنی اتنی بے عزتی محسوس کر رہا ہے، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات کہنا کیا ان کی عزت کی شان اور مقام اور رفعت اور بلندی کے مناقب تھا؟ ہم تو مخلوق کی بات کر رہے ہیں، خالق کی تو بات ہی نہیں کر رہے۔ وہ تو لیس کمثلہ شیء،
اس جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں. ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جیسے خالق ہر جگہ موجود ہے اور اس کے موجود ہونے سے فرق نہیں پڑتا، اسی طرح نبی بھی موجود ہے، نبی کے بھی موجود ہونے سے فرق نہیں پڑتا، پھر مجھے بتائیں لیس کمثلہ شیء پہ اس بے ایمان کا ایمان باقی رہا؟ قرآن تو کہتا ہے نہیں ہے کوئی اس کی طرح، یہ کہتا نہیں اس بات میں ہے اللہ کی طرح. یہ کیا کہتا ہے؟ ایک اسی کے ساتھ مسئلہ آ گیا، میں وہ تھوڑی سی بات کرتا چلوں کہ مشرکین اپنے معبودان کو خدا کے برابر کہتے تھے. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. ہم تمہیں اللہ رب العالمین کے برابر قرار دیتے ہیں. لیکن امام رازی رحمت اللہ علیہ کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی مشرک ایسا نہیں گزرا کہ جو اپنے معبودان باطلہ کو خدا کے برابر سمجھتا ہو، کوئی نہیں گزرا. امام رازی نے لکھا ہے، یہ مولوی احمد سعید کاظمی کی ایک تفسیر ہے پہلی جلد کی، البیان التبیان مع البیان، یہ اس میں وہ لکھ رہا ہے کہ امام رازی کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا مشرک نہیں گزرا جس نے خدا کے برابر کہا ہو کسی کو، اپنے معبودان باطلہ کو. تو پھر قرآن تو کہہ رہا ہے اذ نسبیکم برب العالمین، قرآن تو کہہ رہا ہے وہم بربہم یعدلون. تو پھر کیا مانا؟ امام صاحب کہتے ہیں بات یہ ہے کسی ایک آدھ بات میں برابری کر لیتے تھے، کسی ایک آدھ بات میں خدا بھی بیٹے دے دیتا ہے اور یہ بابا فتو خان بھی بیٹا دے دیتا ہے، خدا سے بھی شفا مل جائے گی اور یہ بڑی کرنی والی سرکار ہے، اس سے بھی شفا مل جائے گی. حضرت مابور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کافروں نے یہ ایک بات مشہور کی کہ آپ کی حرم محترم کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات ہیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کو فرمایا علی جاؤ اسے قتل کر دو. جب یہ حکم پھیلا وہ بیچارہ بھی ڈر کے ایک جنگل میں کنویں میں چھپ گیا جا کے. سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جا کے اسے تلاش کیا اور جا کے وہ جو کنویں میں بیٹھا تھا، اب کنویں میں تو تلوار ماری نہیں جا سکتی، تو حضرت علی اندر اترے اور اس کو کنویں سے نکال کے جو باہر پھینکا تو اتفاق ایسا ہوا کہ اس کی چادر کھل گئی اور اتفاقی طور پر نظر سیدنا علی المرتضی کی اس کی شرمگاہ پہ پڑی تو حضرت علی نے چھوڑ دیا، واپس آ گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں علی کہہ رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے، یہ واقع الزام ہے، وہ تو نامرد ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ الشاہد یرا ما لا یرا الغائب، تو جو دیکھ آیا ہے مجھے یہاں پتا. اب آپ نے اپنے لیے کیا استعمال فرمایا؟ لفظ غائب کا. کون سا لفظ استعمال کیا؟ غائب کا. اور اس غائب کے لفظ پہ ہمیں تو یقین ہے، لیکن یہ نہیں مانتا، یہ کہتا نہیں حاضر ہے، غائب نہیں ہو سکتے. ہم کہتے نہیں حاضر. اچھا ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں رکھتا جاؤں، حاضر اور ناظر کا مفہوم اگر کہیں لفظ لکھا ہو تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. مثلا آپ سارے حاضر ہیں یا نہیں؟ کیوں جی؟ اور ناظر بھی ہیں یا نہیں؟ تو آپ حاضر ناظر تو آپ بھی ہیں. اچھا یہ بتائیں، مسلمانوں سے آگے چلتے ہیں، کافر کی بات کرتے ہیں. کافر بھی جہاں موجود ہے وہاں ہے یا نہیں؟ اور ناظر بھی ہے نا. چلو آگے شیطان کی بات کرتے ہیں. شیطان جہاں موجود ہے وہاں حاضر ہے اور دیکھ بھی رہا ہے وہاں وہ ناظر ہے. ان کے نزدیک شیطان علم غیب بھی جانتا ہے، شیطان حاضر ناظر بھی ہے. اب عشق دیکھیں، محبت دیکھیں کہ ادھر تو کہتے ہیں ہم تو قربان جاتی ہیں، ملتان جاتی ہیں، ادھر یوں بھی کہہ لیتے ہیں. اب محبت عقیدت کو چھوڑ کے پھر کیا کہتے ہیں؟ نبی بھی علم غیب جانتا ہے،
نبی کو بھی علم غیب ہے، شیطان کو بھی علم غیب ہے۔ پھر کہتے ہیں نبی بھی ہر جگہ موجود ہے، شیطان بھی ہر جگہ موجود ہے۔ تو اب آپ بتائیں، بندہ لت ہوئے لطرتے مار مار کے جدی طبیعت بندہ سیٹ کرے بھائی، اوپر کہتے ہو کہ نبی عشق کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، منقبت کی بات ہے، محبت کی بات ہے، عقیدت کی بات ہے کہ نبی علم غیب جانتے ہیں۔ اور بھائی جب محبت کی بات تھی تو پھر شیطان کو کیوں تم نے کہا؟ شیطان کے لیے بھی لکھ دیا۔ اگر عقیدت اور محبت تھی تو یہ کیوں کہا پھر تم نے کہ نبی بھی ہر جگہ ہے اور شیطان بھی ہر جگہ؟ عجیب سوچ نہیں ہے؟ اچھا، تو اب آپ سارے بھی موجود ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب آپ بتائیں کہ یہ بات تو کافر میں بھی پائی جاتی ہے، جہاں موجود ہے، حاضر بھی ہے، دیکھ رہا ہے، ناظر بھی ہے۔ تو پھر یہ نبی پاک کی شان بیان کرنا کیا یہ اس لائق ہے کہ یہ حضور کی شان بن سکے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، نبی حاضر ناظر ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، شاہد حاضر ناظر کا جو تم ترجمہ کر رہے ہو، حاضر ناظر تو کافر بھی ہے، حاضر ناظر تو شیطان بھی ہے تمہارے کاغذوں میں، پھر یہ حضور کی تعریف تعظیم یا آپ کی شان منقبت ہو کیسے سکتی ہے؟ وہ مجھے پتہ کیا کہنے لگا، کہتا مولوی صاحب زیادہ آپ کو لمبی چوڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ واللہ علی ما نقول وکیل، اللہ کو وکیل کہتے ہو یا نہیں؟ قرآن کہتا ہے۔ اور تم نے بھی وکیل رکھے ہوئے یا نہیں مقدموں میں؟ تو پھر بات سمجھ آئی؟ پھر وہ کہنے لگا، اس پہ میں کل تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا اچھا تو ترجمہ کر۔ میں نے کہا ہاں میں کہتا ہوں، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنایا۔ کہتا ہے گواہ تو تم نے بھی رکھے ہوئے ہیں، مقدمات میں گواہ نہیں ہوتے؟ تو یہ بھی تو عام لفظ ہو گیا نا بھائی، ہر بندہ کسی نہ کسی مقدمے کا گواہ ہے، کسی نہ کسی کا گواہ ہے، تو پھر تم نے بھی جو عام معنی کیا۔ میں نے کہا میرے معنی کا مفہوم مجھ سے سن۔ اس نے کہا میرے معنی کا مفہوم مجھ سے سن۔ میں نے کہا چلو پہلے میرا سن لے پھر تیرا بھی سنوں گا۔ میرا مفہوم کیا ہے؟ قیامت میں ساری امتیں انبیاء موجود ہیں، جب انبیاء کہیں گے ہم نے پہنچا دی، تبلیغ کر دی، تیرا دین پہنچا دیا، قوم کیا کہے گی؟ کوئی نہیں آیا ہمارے پاس، اللہ فرمائے گا گواہ لاؤ۔ تو یہ امت گواہی دے گی۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تیرے نبی نے بتایا، حضور کو لایا جائے گا۔ جو قرآن نے حضور کو گواہ کہا ہے تو اس سے مراد یہ گواہی ہے کہ ساری کائنات کے ایمان کی گواہی آقا ارشاد فرمائیں گے۔ اب بتاؤ یہ شان کسی اور میں ہے؟ اس نے کہا اللہ میرا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے کہ دیکھنا، حاضر ناظر تو بھی، حاضر ناظر کافر بھی، حاضر ناظر شیطان بھی، حاضر ناظر احمد رضا خان بھی، شیطان کے بر وزن وہی بنتا ہے نا، اس لیے پھر اس کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے، تو وہ بھی۔ تو پھر کہتا ہے بھائی عام لوگوں کے حاضر ناظر کو نہ دیکھو، جیسے تو نے گواہ کا لفظ بولا تشریح آپ نے کی، تو ہم حاضر ناظر کا لفظ بولتے ہیں تشریح ہم کرتے ہیں۔ میں نے کہا کرو۔ کہتا ہے دیکھنا نبی ایک جگہ ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، یہ حاضر ناظر کا مفہوم ہے۔ آپ بتاؤ کائنات میں ایسا کوئی ہے؟ اب آپ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ اس کا جواب فائل میں لکھ دیا گیا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ ان کی کتاب ہے تفسیر نعیمی، اس کی جلد 3 آیت نمبر 268 صفحہ 114 سورہ البقرہ۔ مفتی احمد یار نعیمی کہتا ہے شیطان بیک وقت ساری کائنات کو دیکھتا ہے۔ شیطان بیک وقت ساری کائنات کو دیکھتا ہے اور ہر ایک کے اندر کے خطرات سے بھی واقف ہے۔ گل کرو، شیطان بیک وقت ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے اور ہر ایک کے اندر کے خطرات سے بھی۔
اگر کوئی بری سوچ والا ہے اس کی تائید کرتا ہے، کوئی اچھی سوچ لیے پھرتا ہے اس کی اچھی سوچ کو بھی وہیں سے بیٹھ کے بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب بتاؤ اگر یہ حضور کی عظمت تھی تو پھر اس بابا جی کو ساتھ کھڑا کیوں کیا ہے تم نے؟ کیا مطلب یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا نا تمہیں کہ شیطان جو وصف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانا وہی وصف شیطان کے لیے کیوں؟ شیطان کے اندر ایسی خوبی کیا ہے کہ جس کو تم نے اتنا کچھ جناب کمال کا ایک تمغہ دینے کا پروگرام بنایا ہے؟ ایک چٹ آئی ہے کہ اس کا کیا جواب ہے جو کہ اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیں میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا ہے، ہم اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، وہ اللہ کی بات کرتا ہے۔ بھائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تو اللہ کو حضور کی طرح سمجھتا ہے؟ اگر نہیں سمجھتا تو پھر مثال کیوں لایا؟ اگر سمجھتا ہے تو کہہ دے میں اللہ کی طرح سمجھتا ہوں، تو پھر میں کہہ دوں گا نا کہ لیس کمثلہ شیء پہ اس کا ایمان نہیں ہے۔ دوسری بات، قرآن کہتا ہے لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کی مثالیں نہ دو، اللہ کے لیے مثالیں نہ لاؤ۔ تو کیوں مثال پیش کرتے ہو کہ حضور بھی موجود ہے تو کیا ہوا، اللہ بھی تو موجود ہے۔ تیسری بات، میں نے جو آپ کو اپنی دلیل پیش کی ہے میں نے عام آدمیوں کی بات پہ رکھی کہ دیکھو ایک عام آدمی کو اگر آپ سینما کے اندر بٹھاتے ہیں یہ وہ اپنی توہین سمجھتا ہے، تو جب ایک عام آدمی توہین سمجھتا ہے نماز پڑھنے والا تو پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدرجہ اولا توہین ہے۔ میں نے اس پہ اپنی دلیل رکھی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ بات مخلوق کی ہو رہی ہے، خالق کی نہیں ہو رہی۔ خالق کی ذات اس کا معاملہ ہی الگ ہے، ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے، اس کی طرف جا ہی نہیں رہے۔ خیر، اللہ رب العالمین کے حاضر ناظر ہونے کو اس پہ کوئی قیاس کرنے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ وہ مسئلہ الگ ہے، یہ مسئلہ الگ ہے۔ آپ مسئلے کو عوام کی مثالیں دے کے بات سمجھائیں۔ مسئلہ کو کیا ہے؟ عوام کی باتیں کہ دیکھو ایک عام آدمی کی اگر توہین ہے تو نبی کی بدرجہ اولا توہین ہے۔ اب اس میں کوئی خالق مخلوق کی بات ہی نہیں آئے گی، بات مخلوق پہ رہ جائے گی۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بات مخلوق کی چل رہی ہے، خالق کی نہیں ہو رہی۔ تو ایک ادنا مخلوق کی توہین ہے تو اعلیٰ مخلوق کی توہین کیوں نہیں؟ پھر اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں جا سکتا، اس کی ذات کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس پہ تو ایمان رکھنا ہے، وہ ہر جگہ ہے، اپنی شان کے ساتھ موجود ہے۔ خیر، اب سنیں تیسری بات کہ وفات کے بعد آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، ہر ساری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس پہ میں نے ایک دلیل آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ دوسری بات، قرآن پاک میں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ یہ آیت بھی آپ کے لیے بہت بڑی دلیل بن سکتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن صاف کہہ دیں گے یا اللہ میں تو جب آیا تھا اس وقت تک تو میں ان کا خیال رکھتا رہا، پھر جو آ گیا ہوں تو پھر تو ہی جانتا ہے، پھر تو ہی نگہبان ہے، پھر تو ہی نگران ہے۔ بعض لوگ اس سے عرض اعمال کی نفی کا پروگرام بناتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ عرض اعمال اجمالی ہوتا ہے اور یہ تفصیلی بات ہو رہی ہے، اجمال اور تفصیل کے اندر تعارض نہیں ہوا کرتا۔ اچھا، اس طرح یہ ایک روایت ہے من صلی علیہ عند قبری سمعتہ ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ، یہ بھی آپ کے لیے مفید ہو سکتی ہے کہ دیکھیں حضور فرماتے ہیں جو دور سے پڑھے سلام وہ پہنچایا جاتا ہے، تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پہنچایا جانے کا تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اور اس پہ پھر اور بھی کافی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں جو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں آخری ایک فتویٰ نقل کر کے آپ سے اجازت چاہنا چاہتا ہوں۔ یہ مولانا عبدالحی لکھنوی نے بھی فتاویٰ عبدالحی کے اندر جلد 1 صفحہ 41 پہ لکھا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام یا غیر خدا کو عالم غیب ہر وقت یہ شمار کرنا یا ہر جگہ تسلیم کر لینا، یہ عقیدہ شرکی عقیدہ ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی کا عقیدہ بھی ہے
اور دیگر آپ کی کتابوں کے اندر بھی یہ ہے، من قال ارواح المشائخ حاضرۃ تعلم یکفر، جو یہ کہے کہ مشائخ کی ارواح حاضر ہیں اور سب کچھ جانتی ہے، تو یہ ایسا شخص، ایسا آدمی کافر ہے۔ اہل بدعت کے گھر سے بھی ایسے فتوے آپ کو مل جائیں گے، لیکن یہ سب کچھ فائل کے اندر ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرما لیں۔